الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بہت مقام عطا کیا ہے۔ حضرت حسن کی بات کی جائے، حضرت حسین کی بات کی جائے، یا حضرت علی ابن ابی طالب کی بات کی جائے، یا حضرت اماں فاطمہ کی بات کی جائے، یہ بہت بلند ہستیاں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک ہستی کا وسیلہ دے کر مانگے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کریں گے۔ میں ایک حدیث حضرت حسن جناب حسین کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی علیہ رحمت نے اس کو جامع ترمذی کے اندر لکھا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جو میرے دو نواسے ہیں، یہ جناب حسن اور جناب حسین جو ہیں، یہ جنتی جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے اپنی جامع ترمذی میں لکھا، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے، غالباً ترمذی کے اندر یہ موجود ہے۔ اب اس سے پیچھے امام ترمذی علیہ رحمت نے ایک باب قائم کیا، وہ باب حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے۔ اس کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حاذانی سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما۔ اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو بکر ہیں اور یہ جو حضرت عمر ہیں، یہ جنتی مردوں کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جنت کے اندر تو کوئی نوجوان ہوگا ہی نہیں۔ اس حدیث کے اوپر اعتراض ہم نہیں لفظ استعمال کرتے، ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھئی جنت کے اندر تو مرد ہوں گے ہی نہیں، سارے نوجوان ہوں گے۔ تو اس کا ایک جواب محدثین علماء نے یہ دیا ہے کہ جو دنیا کے اندر مردوں کے اندر فوت ہوئے ہوں گے۔ اب اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، اب یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، بلوغت سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر 30 سال کی جو عمر ہے، یہ جوانی کہلاتی ہے۔ وہ جو مردوں، اس کے بعد وہ مردوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ 30 سال کی عمر سے لے کر ایک روایت کے مطابق 40 سال کی جو عمر ہے، یہ مرد اس میں کہ مرد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق 33 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی جو عمر ہے، یہ بھی مردانگی کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عمر کے اندر فوت ہوگا، یعنی 30 سے لے کر 40 تک یا 33 سے لے کر 50 سال کی عمر میں جو لوگ دنیا میں فوت ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق جنت کے اندر ان کے حضرت عمر یہ دونوں حضرات ان کے سردار ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب اس حدیث کا یہ ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں اور حضرت عمر جو ہیں، یہ تمام امت میں افضل ہیں۔ آگے محترم نبی نے کیا کہا کہ من النبیین یعنی نبیوں کا لفظ استعمال کیا، یعنی انبیاء کے بعد وہ تمام کے سردار ہوں گے، یعنی وہ نبیوں کے سردار نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم پڑ گئی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم پڑ گئی کہ بھئی جس وقت وہ جنت جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے، وہ جب وہاں کے سردار ہوں گے تو دنیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں کے سردار ہونا تو ان کا بنتا ہی تھا۔ اب ایک حدیث کے اندر محترم نبی کریم نے، اصل میں محترم نبی کریم باتوں کو بہت کھل کر بیان کر رہے تھے۔ اب میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے، اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے لینے والے ان کے نواسے ہیں۔ ان کے نواسوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں۔ اب محترم نبی کریم کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ بھئی کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے، تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے ہی ان کے سامنے یہ بات رکھ دی، لیکن آپ نے آخر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تخبرہما، تم ان دونوں کو اس بات کی خبر نہ دینا۔
یہ ترمذی کے اندر یہاں پہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ابن ماجہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر روایت آگے ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تخبرہما، اس کا الفاظ میرے ذہن میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ دونوں زندہ ہوں تو ان کو اس کی اطلاع نہ کرنا، ما دام حیین، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی، محترم جناب علی بن ابی طالب کو یہ بات بتلا دی کہ بھئی آپ اپنے علم میں یہ بات رکھنا، اور آپ کی زبان سے جس وقت یہ بات نکلے گی تو جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ یقیناً اس بات کو مانیں گے۔ لیکن آپ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تخبرہما، ان دونوں کو خبر نہ دینا۔ اس کی علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ان کے اندر اس حوالے سے زیادہ یہ نہ آ جائے کہ فخر نہ آ جائے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن اب اس حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو کئی باتیں کہہ دی، مختصر یہ کہ یہ حدیث حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے اپنے جامع ترمذی میں نقل کی۔ حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے یہ حدیث لی حضرت علی بن حجر سے، اور علی بن حجر جو ہیں یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ حضرت امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور حضرت امام نسائی کے بھی استاد ہیں، اور حضرت امام ابو داؤد کے استاد نہیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کو مقام عطا کیا۔ علی بن حجر سے روایت لینے والے حضرت امام ولید ہیں، ولید بن محمد موقری ہیں، اور ان سے روایت لینے والے حضرت محمد، یہ جو حارث بن محمد موقری ہیں، انہوں نے روایت لی ہے حضرت ابن شہاب زہری سے، اور انہوں نے روایت لی ہے حضرت علی بن حسین سے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ جو حدیث ہے، علی بن حسین نے جو روایت لی ہے حضرت علی بن حسین نے جو روایت لی ہے حضرت علی بن ابی طالب سے، یہ بات آپ کے ذیلم میں ہونی چاہیے، جو حدیث کے طالب علم ہیں ان دونوں کا سما ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی، یہ حضرت زین العابدین ہیں، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے نہیں سنا ہے، لیکن انہوں نے بیچ کے جو راوی تھے ان کو اس کے اندر انہوں نے حذف کر دیا، ان کا نام انہوں نے نہیں لیا، تو ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کے اندر، اب یہ حدیث کی سند میں نے ذکر کر دی، اب یہ جو حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک راوی ہیں حضرت حسن بن عمارہ اور ایک ہے حارث الاعور، ان کے حوالے سے محدثین نے ان کے اوپر جرح نقل کی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، لیکن علامہ ناصر الدین البانی نے، محدثین باقی علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے بعض طرق ایسے ہیں اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ اپنے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ کہنا اس وقت یہی ہے، حضرت حسن کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، وہ بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جو جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، وہ کہول کے سردار ہوں گے، جو دنیا کے اندر کہول میں نے بتا دیا، جو 30 سال کے بعد جو دنیا کے اندر فوت ہوئے ہیں، وہ جو جنت کے اندر ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے واسطے سے ہمارے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کا فہم اور حدیث کا شوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔